بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ جو پیغمبر اکرم کا جاویدانی معجزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا معجزہ۔ لیکن پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، ایک وقت ایسا آیا جب واقعاً قرآن پر کوسچن مارک لگانے کی کوشش کی گئی، قرآن کو زیر سوال لے آیا گیا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے 11ویں امام کی زندگی میں، 11ویں امام کی زندگی میں۔ اور اسحاق کندی، عراق کا انتہائی مشہور فلسفی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا، مسیحی وقف کر دیا اپنی زندگی کو کہ مجھے ایک کام تو کرنا ہے۔ یہ مسلمان جو قرآن کو اتنا بڑا معجزہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس پر تو سوال نشان لگا دینا، اس پر تو کوسچن مارک لگا دینا۔ اور ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کا نام ہی رکھا تناقض القرآن، یہ تناقض القرآن۔ عنوان یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی، قرآن کی ایک آیت کچھ بات کرتی نظر آتی، دوسری آیت کچھ بات کرتی ہوئی نظر آتی۔ فلسفی ہے، صاحب علم معرفت انسان ہے، اور قرآن کو موضوع بنا کر اس طرح کی کتاب لکھ رہا، یعنی اس خبر کا پبلش ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے کہ بابا آخر ایک ایسا شخص ایسا پیدا ہو گیا جو قرآن میں اعتراض کر رہا، جو قرآن میں اعتراض نکال رہا۔ اور امام عسکری سامرہ میں اسحاق کندی کا ایک شاگرد آتا ہے امام کی خدمت میں، جو امام کا ماننے والا بھی، امام کا شیعہ بھی۔ امام نے کہا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی زبان کو بند کر سکے، اس کو سمجھا سکے، اس کو عمل سے روک سکے؟ کہنے لگا مولا کیسے ہو سکتا؟ انتہائی بڑا فلسفی، انتہائی دانشور انسان، ہم کہاں وہ کہاں، ہماری اوقات نہیں اسے بات کر سکے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کار پر عمل کرو۔ کہنے لگا مولا میں حاضر ہوں۔ امام خود ملاقات کے لیے نہیں جا رہے ہیں، امام خود ملاقات کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، علمی طریقے سے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، ورنہ اعجاز کا ذریعے بھی حل کیا جا سکتا۔ کہا جاؤ جا کر اس سے دوستی کرو۔ استاد اور شاگردی میں احترام کی ان حدود کو کراس کرو جہاں بے احترامی نہیں آتی لیکن تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جب اس منزل پر پہنچ جاؤ، جب استاد کی خلوتوں میں بھی اس کے امین بن جاؤ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، تو پھر امام نے ایک اعتراض بتایا، جا کر اعتراض کر دینا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ امام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، تکلفات کی حدوں کو توڑنا شروع کیا، استاد کے ساتھ دوستی کا لیول آیا۔ اور ایک دن استاد کے ساتھ جب بالکل تنہائی میں خلوت میں بیٹھا ہوا تھا، کہا استاد ایک بات ذہن میں آتی، ذرا اس بات کا جواب تو دے۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ جو کتاب لکھ رہے تناقض القرآن، کہا ایک سوال ذہن میں آتا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں، آپ جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آیتوں میں جو ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے ہو جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہے؟ اور جب خالق قرآن سے کہا جائے، جب قرآن کے حقیقی آتھر سے کہا جائے کہ بھئی تمہاری دو آیتیں ٹکراتی ہیں، اور وہ قرآن کی آیت کا وہ ترجمہ کرے کہ ٹکراؤ سرے سے ختم ہو کر رہ جائے، آپس میں ٹکراؤ بچے ہی نہیں، تو پھر تو ساری آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی نا۔ اس لیے کہ ٹکراؤ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے ذہن کے اعتبار سے ہو رہا، اصل مصنف کے اعتبار سے، اصل مالک قرآن کے اعتبار سے تو نہیں ہو رہا۔ استاد سے سوال کیا، امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امام کے شاگرد کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اور اسحاق کندی تک پہنچ رہے ہیں۔ جیسے ہی شاگرد نے سوال کیا امام کے، اسحاق کندی کے سامنے سوال پیش کیا، تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بات واقعاً صحیح ہے، عربی زبان سے ذرا سا بھی تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کتنی زیادہ گنجائش ہے۔ ایک ایک لفظ کے بعض اوقات 70 معنی ہوتے ہیں، کیا پتا کس معنی میں بات کی جا رہی ہے، کیا پتا کس پیرائے میں بات کی جا رہی ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اکثر ایک مثال اردو زبان طبقے کے لیے، بعض اوقات الفاظ بالکل ایک ہوتے ہیں، اردو جیسی زبان میں اتنی وسعت ہے، صرف لہجہ بدلتے معنی بدل جاتے ہیں، صرف لہجہ، الفاظ تو وہی کے وہی ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ میرے سامنے آیا، میں نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ کہنے لگا علی۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ غور فرمایا، پہلے پوچھا تھا کیا نام ہے، وہی کیا نام ہے، 3 الفاظ، جواب تھا علی۔
جیسے ہی سنا علی، بے اختیار زبان پر آیا کیا نام ہے. ابھی جو کیا نام ہے وہی 3 الفاظ ہیں، لیکن سوال نہیں ہے، شاباشی ہے. الفاظ وہی کہ وہی رہے، صرف لہجہ بدلا، میننگ بدل گئے. کہا ایک جواب مسئلے پر استفہام تھا، سوال پوچھا جا رہا تھا، لا علمی کو دور کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ شاباش دی جا رہی ہے. الفاظ وہی کہ وہی رہے، میننگ بدل گئے. تو جب اردو جیسی سادہ زبان کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے، عربی کہاں سے کہاں پر. سنا، سوچتا رہا، کافی دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا اور اب جو جملہ کہا اے شاگرد، ایک مرتبہ پھر اپنے اعتراض کو بیان کر. علمی اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی بڑا اہم ہوتا، علمی بات انسان کا دوبارہ سننے کا دل چاہتا. اسے کیا معلوم کہ ان الفاظ اس شاگرد کے الفاظ نہیں، امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. دشمن ہے تو کیا ہوا، امام کے الفاظ اتنے میٹھے لگے کہ پھر سے بیان کر. شاگرد نے ذرا سنبھل کر اعتراض کو پھر سے نئے سرے سے بیان کیا، پھر سر جھکا لیا. اور اب کافی دیر سر جھکانے کے بعد جب سر اٹھایا تو اب جو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ بڑے سننے والے اور قیمتی الفاظ ہیں. کہتا ہے کہ اے شاگرد، مجھے اتنا بتا کہ یہ الفاظ تو لے کر کہاں سے آیا ہے. اب تک تو استاد اسحاق کندی کے گھبرانے کی باری تھی، اب شاگرد کے گھبرانے کی باری آگے. گھبرا کر کہتا ہے استاد میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. استاد کہتا ہے میں استاد ہوں، میں جانتا ہوں یہ تیرے بس میں نہیں اس طرح کا اعتراض کرنا، بتا کہاں سے اعتراض لے کر آیا. اور اب شاگرد کو چھپانے کا کوئی راز جواز بھی نہ رہا. کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ابو محمد امام حسن عسکری نے مجھے اعتراض سکھا کر تمہارے پاس بھیجا تھا. اور انہی کا بتایا ہوا اعتراض میں نے تمہارے سامنے پیش کیا. بے اختیار وہ دشمن اسلام اور دشمن قرآن کہتا ہوا نظر آتا. خدا کی قسم اگر اس طرح کا اعتراض کوئی کر سکتا ہے تو اسی گھرانے کو کوئی فرق کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اس کے بعد اپنی کتاب کو اٹھایا. آج جو کتاب تاریخ میں نہیں موجود، صرف نام کے سوا کچھ بھی نہیں اس کتاب کا. کیوں؟ اسحاق کندی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے سارا کا سارا لکھا ہوا مسودہ نظر آتش کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا. اب تک یہ کتاب میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت سمجھ کے کر رہا تھا. اب اس کتاب سے زیادہ شررناک چیز کوئی عالم انسانیت کے لیے نہیں. اب اس کتاب کو باقی ہی نہیں رہنا چاہیے، اب اس کتاب کو ختم ہو جانا چاہیے، جل جانا چاہیے. یہ 11ویں امام کی حیات طیبہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.